اپنے 2 شہزادوں کو لے کر یہاں سے شان حسینیت ثابت ہوتی ہے کہ سرکار اپنے نواسے سے کتنی محبت کیا کرتے تھے اور اپنی امت کو تعلیم کیا دے رہے ہیں۔ اتنے میں سیدنا جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کی گود میں 2 لڑکے کون ہیں؟ فرمایا کہ اے جبرائیل، یہ میرا بیٹا ابراہیم ہے اور یہ میرے نواسے حسین ہے۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ ان سے بے حد محبت کرتے ہیں؟ کہا بے شک میں ان دونوں سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ اب توجہ کی بات، حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دونوں ایک ساتھ آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، ایک کو بھیجنا ہوگا، یعنی ایک کا انتقال ہونا ضروری ہے۔ اب آپ چوائس کیجئے، اب آپ بتائیے کہ دونوں میں سے کس کا انتقال ہونا چاہیے۔ اب دونوں کے دونوں آپ کے پاس نہیں رہ سکتے، تو سرکار علیہ السلام نے اپنے بیٹے ابراہیم کی طرف نظر ڈالی، سوچا اگر یہ ابراہیم کا انتقال ہو جائے، اگر یہ ابراہیم دنیا سے چلے جائیں تو تکلیف آقا علیہ السلام خود مجھ کو ہوگی، خود مجھ کو تکلیف ہوگی۔ سرکار نے امام حسین کی طرف دیکھا، دیکھ کر سوچنے لگے، آقا علیہ السلام نے سوچا کہ اگر یہ حسین چلے جاتے ہیں تو حسین کے جانے سے میری لگتے جگر سیدہ فاطمہ کو تکلیف ہوگی، علی کو تکلیف ہوگی، مجھ کو تکلیف ہوگی۔ جب مجھ کو تکلیف ہوگی تو خدا غضبناک ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا اور کہا کہ اے جبرائیل، میں اپنے بیٹے ابراہیم کو حسین پر قربان کرتا ہوں۔ 2 یا 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ اب توجہ کہ جس حسین کی خاطر میرے اور آپ کے آقا نے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، کہ وہ مقدس حسین کی ذات ہے۔ جب کبھی امام حسین کو آقا دیکھتے اور سرکار کہتے کہ اے حسین، تم وہ ہو کہ جس کے خاطر میں نے اپنی اولاد کو تک قربان کر دیا، تو یہ ذات حسینیت میرے آقا علیہ السلام سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات۔ تو بولنے کا مقصد یہ ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چرچے جب ہوئے، جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک تقریباً 4 یا 5 سال کی، سرکار گود میں لے کر بیٹھے ہیں، سرکار رو رہے ہیں۔ کہا کہ حضرت ام سلمہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کے رونے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے جبرائیل آ کر کربلا کی مٹی دے کر گئے ہیں اور کہا کہ امام حسین کو میری امت اس مقام پر شہید کر دے گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے چرچے سرکار علیہ السلام کی زندگی میں ہو رہے ہیں، تو یہ کتنی مقدس شہادت ہے کہ جسے شہادت کبریٰ کہا جاتا ہے، کہ جسے ذبح عظیم کہا جاتا ہے، وہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر ذکر کیا جائے، آپ کی شان بیان کی جائے، تو ساری کی ساری احادیث کی کتاب میں ذکر حسین سے ہر صفحہ امام حسین کے ذکر میں موجود ہے۔ ساری زندگی ہم جیسوں کی کٹ جائے گی، لیکن ذکر حسین نامکمل ہو جائے گا۔ کس لیے؟ کیونکہ سب کا ذکر تو سب کرتے ہیں، لیکن حسین وہ ہے کہ جس کا ذکر خود آقا علیہ السلام نے کیا ہے، کہ جس کی شان کو خود آقا علیہ السلام نے بلند کیا ہو، اس حسین کا ذکر بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، حضرت سیدنا علی بیٹھے ہوئے ہیں، سیدنا علی بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسن اور امام حسین کشتی لڑ رہے ہیں، آپس میں کھیل رہے ہیں، کشتی لڑ رہے ہیں۔ اب یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پر قربان ہو جائیں۔ سرکار نے کہا کہ اے حسین، اے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ امام حسن امام حسین سے عمر میں بڑے تھے، امام حسین چھوٹے تھے۔ سرکار نے کہا کہ اے حسین، حسین کو پکڑ لو، اے حسن، حسین کو پکڑ لو۔ تو سیدہ فاطمہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ بڑوں کو کہتے ہیں کہ چھوٹے کو پکڑ لو، یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ تو سرکار نے کہا کہ اے فاطمہ، جو میں دیکھ رہا ہوں کیا تم وہ دیکھ رہی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ، میں نہیں دیکھ رہی ہوں۔ تو سرکار نے کہا کہ حسین کی طرف سے جبرائیل لڑ رہے ہیں۔ تو
تو جس کے کھیل میں جبرائیل شامل ہو جاتے ہو اور جس کا جھولا جبرائیل جھلاتے ہو اور جن کے گھر کی چکی میکائیل پیستے ہو، ساتھ کو حسین کہا جاتا ہے، اس اعلیٰ ذات کو، اس اولو العزم کو سیدنا امام حسین علیہ السلام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ تو یہ غلامی حسین ایمان کی دلیل ہے۔ جب تک کسی دل میں سیدنا امام حسین کی محبت نہیں آئے گی، خدا کی قسم وہ ایمان والا نہیں کہلائے گا۔ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو شخص میری آل کی محبت میں مرتا ہے وہ مومن مرتا ہے، اور ایمان کی بنیاد میری اور میری آل کی محبت کا نام ہے۔ اور سرکار نے صحابہ کو تعلیم دی، کہا کہ یا ایھا الناس انی ترکت فیکم من ان اختم بہ من تضل کتاب اللہ و عترت اہل البیت۔ سرکار نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ اے میرے صحابہ، میں تم میں ایسی دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم اس کو تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ تو سرکار نے کہا کہ ایک ہے اللہ کی کتاب، دوسری ہے میری اولاد، دوسری میری آل۔ تو یہ تلقین صحابہ کو دی جا رہی ہے۔ حدیث مبارکہ یاد آ گئی کہ سیدنا امام حسین کی عمر چھوٹی ہے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے ساتھ کھیل رہے۔ کھیل میں حضرت ابن عمر نے کہا، عبداللہ ابن عمر نے حسین سے کہا کہ اے حسین تم میرے غلام ہو۔ کھیل میں ایک بات نکل گئی، صحابی رسول کے بیٹے نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اے حسین تم میرے غلام۔ تو سیدنا امام حسین نے کہا، مستند روایات سے پیش کر رہا ہوں، سیدنا امام حسین نے کہا کہ تم بھی میرے غلام ہو اور تمہارے والد بھی میرے غلام ہیں۔ اب توجہ کی بات ہے، اب یہاں پر بھی اس حدیث کو کئی حضرات توڑ مٹوڑ کر پیش بھی کرتے ہیں، لیکن اصل حدیث کی عبارت یہ ہے کہ امام حسین نے کہا کہ تمہارے والد میرے غلام ہیں۔ اگر امام حسین کہتے کہ تم میرے غلام ہو تو مسئلہ کچھ وہ نہیں تھا، کیونکہ ساری امت امام حسین کے غلام۔ امام حسین نے کہا کہ تمہارے والد میرے غلام ہیں، تو آپ کے شہزادے عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے روتے ہوئے اپنے والد کے پاس دوڑتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، امام حسین نے ایسا کہہ دیا کہ آپ ان کے غلام ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے، کہا کہ حسین کہاں پر ہے؟ کہا کہ حسین ان کے گھر میں ہے۔ اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سمجھے یہ وہ عمر ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا نے کہا کہ اے عمر تم جس گلی پر گزرتے نظر آتے ہو 10 گلیوں تک شیطان نہیں گزر سکتا۔ حضرت عمر کی شان یہ ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ کر کانپتا تھا، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو آپ کے دور میں لوگ انگوٹھی پہننے کے لیے ڈرتے تھے، اتنی شریعت والی شخصیت۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنا جھبا مبارکہ سیتے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دم دھوپ کا ماحول تھا، آپ کی پیٹھ پر دھوپ لگنے لگی، تو آپ نے غضب کے عالم میں، جلال کے عالم میں سورج کی طرف اپنی نگاہوں کو کر دیا تو سورج ڈر کر بادلوں میں گھس گیا۔ یہ وہ عمر سیدنا امام حسین کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے حسین کیا تم نے ایسے کہا ہے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر بے شک میں نے یہ کلمات کہے ہیں۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا کہ عمر میں تم سے بڑا ہوں۔ سیدنا عمر نے کہا کہ اے حسین کیا تم مجھے یہ لکھ کر دو گے کہ میں تمہارا غلام ہوں؟ کیا تم یہ مجھے لکھ کر دو گے؟ تو سیدنا امام حسین نے کہا کہ اے امیر المومنین میں لکھنا تو نہیں جانتا بلکہ میں مہر کر دوں گا، میں دستخط کر سکتا ہوں کہ آپ میرے غلام ہیں۔ اب حدیث شریف میں ہے کئی روایات کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک کاغذ لیا، لکھ کر اس پر لکھے کہ عمر آج سے حسین کا غلام ہو گیا۔ اب توجہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چٹھی لکھ دی، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سائن کر دیا۔
امام حسین کا سیر کرنا تھا کہ حضرت عمر وہ چٹھی کو لے کر مدینے کی گلیوں میں جھومنے لگے. کسی نے پوچھا کہ اے عمر ایسی کون سی خوشی آ چکی ہے کہ آپ اتنے خوش نظر آ رہے ہیں؟ تو سیدنا عمر نے کہا کہ آج میری مراد پوری ہو گئی. جب میں مر جاؤں گا تو میری قبر میں میرے کفن کے ساتھ ساتھ یہ چٹھی بھی ڈال دینا کیونکہ عمر کی بخشش ہو جائے گی. تو وہ یہ وہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے کہ جس کو صحابہ نے اپنا امام مانا. صحابہ نے اپنا امام مانا. یہ اہل بیت اطہار سے صحابہ اتنی محبت کیا کرتے تھے. آج اگر کوئی سادات سے لفظ ہو جاتی ہے، آج کا تو ماحول اتنا پرفتن نظر آ رہا ہے کہ اگر ان کی سپورٹ اگر کوئی سید کر دے تو لوگ اسے سید کہتے ہیں. جب تک وہ ان کی سپورٹ کرتے ہیں، ان کی واہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں بے شک یہ سادات ہے، یہ آلے